اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین رب العالمین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحشرنا معهم۔ فرینڈ فورم کی رمضان دینیات کلاس کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے اور 7th کلاس کا یہ 12th لیکچر ہے۔ پچھلی کلاس میں وضو کے احکام ڈسکس کرنا ہم نے سٹارٹ کیے تھے۔ اگلا مسئلہ ہمارا مسئلہ نمبر 301۔ اس مسئلے میں جو ہمیں بات بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک انسان ہے، اس کو یہ تو اچھی طرح یاد ہے کہ اس نے وضو کیا تھا، اس کے بعد اسے یہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ بھی گیا تھا، اس کو یہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ اس نے کوئی ایسا کام بھی کیا ہے جو وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اسے دو چیزیں یاد ہیں، اسے یہ بھی یاد ہے کہ اس نے وضو کیا تھا، اسے یہ بھی یاد ہے کہ وہ واش روم گیا تھا اور اس نے پیشاب کیا تھا۔ یہ دو کام اس نے کیے تھے صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر اب تک، یہ اسے اچھی طرح یاد ہے۔ پھر ڈاؤٹ کس بات میں؟ اسے ڈاؤٹ اس بات میں ہے کہ ان دونوں کاموں میں سے پہلے کون سا کام کیا تھا۔ کیا اس نے پہلے وضو کیا تھا اور پھر اس کے بعد بھی واش روم گیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا وضو نہیں ہے کیونکہ وہ وضو تو توڑ چکا ہے، اور اب اگر اسے نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا پڑے گا۔ یا پھر نہیں، ان کا سیکوینس اپوزٹ ہے، وہ پہلے واش روم گیا تھا، اس کے بعد اس نے وضو کیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا وضو ہے، اور اب اگر اس کو نماز پڑھنی ہے تو یہ ایسے ہی نماز پڑھ سکتا ہے، اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بندے کو کیا اس کا حکم ہے؟ اگین سچویشن میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس مسئلے کی، مسئلہ نمبر 301 کی سچویشن کیا ہے؟ سچویشن یہ ہے کہ اس شخص کو دو باتوں کا پتہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ پتہ ہے کہ اس نے وضو کیا صبح اٹھنے کے بعد، دوسرا یہ پتہ ہے کہ یہ صبح اٹھنے کے بعد واش روم بھی گیا ہے اور اس نے پیشاب بھی کیا ہے۔ پھر پرابلم کہاں پر ہے؟ پرابلم یہاں پر ہے کہ اسے یہ یاد نہیں آ رہا کہ پہلے کون سا کام کیے۔ پہلے وضو کیا تھا، 9 بجے وضو کیا تھا اور 9:15 بجے واش روم گیا تھا، یا پھر 9 بجے واش روم گیا تھا اور 9:15 بجے وضو کیا تھا۔ ان دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر یہ 9 بجے وضو کر چکا ہے اور 9:15 بجے واش روم گیا تھا تو اب 12 بجے جب اس نے ظہر پڑھنی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے کیونکہ یہ واش روم جا چکا ہے وضو کرنے کے بعد۔ لیکن اگر سیکوینس الٹا ہے اور اس نے 9 بجے یہ واش روم گیا تھا اور 9:15 بجے اس نے وضو کیا تھا تو اب 12 بجے یہ اس کا وضو ہے اور یہ ایسے ہی ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 301۔ جس شخص کو معلوم ہو کہ دو باتیں معلوم ہیں، پہلی اس نے وضو کیا ہے، ایک تو اسے یہ معلوم ہے کہ وضو تو کیا ہے اس نے صبح اٹھنے کے بعد سے لے کے اب تک، دوسری بات کیا معلوم ہے؟ اور اس سے حدث بھی واقع ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ لفظ حدث واقع ہو گیا ہے، حدث کسے بولتے ہیں؟ ہر وہ کام جس سے وضو ٹوٹ جائے یا جس کے بعد غسل واجب ہو جائے اسے حدث کہتے ہیں۔ وضو ٹوٹ جائے، اس کی اگزامپل کیا ہے؟ کوئی انسان پیشاب کر دے تو پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو حدث کہتے ہیں۔ غسل واجب ہو جائے، اس کی مثال کیا ہے؟ جنابت، کسی انسان کے جسم سے منی خارج ہو جائے تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے تو اسے بھی حدث کہتے ہیں۔ تو حدث کا مطلب ہے ہر وہ کام جو وضو کو باطل کر دے، یا اس کے بعد وضو کرنا پڑے گا آپ کو، یا پھر جس کے بعد غسل کرنا واجب ہو جائے۔ تو کہہ رہے ہیں اس انسان کو مسئلہ نمبر 301 میں دو باتیں پتہ ہیں۔ پھر سے میں مسئلہ سٹارٹ سے پڑھ رہا ہوں۔ جس شخص کو معلوم ہو دو باتیں، نمبر 1 کہ اس نے وضو کیا ہے، ایک تو یہ معلوم ہے، دوسری بات اور اس سے حدث بھی واقع ہو گیا ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ اس سے کوئی ایسا کام ہو گیا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
ایگزامپل مثلاً اس نے پیشاب کیا ہے. اب یہ دو باتیں اسے پتہ ہیں کہ وضو بھی کیا ہے اور پیشاب بھی کیا ہے. پرابلم کہاں پر ہے؟ لیکن اسے یہ معلوم نہ ہو. پرابلم یہاں پر ہے، اسے یہ نہیں پتا، اس بات میں ڈاؤٹ ہے کہ کون سی بات پہلے واقع ہوئی ہے. یہ نہیں پتا کہ ان دونوں میں سے کون سی چیز پہلے ہوئی ہے. وضو پہلے کیا تھا، پیشاب بعد میں کیا تھا، یا پھر پیشاب پہلے کیا تھا اور وضو بعد میں کیا تھا. میں کوئکلی اسے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایک شخص نے وضو کیا ہے، اس بات کا اسے یقین ہے، یہ بات اسے کنفرم پتہ ہے کہ اس نے وضو کیا ہے. اسی طرح اس انسان سے حدث سرزد ہوا ہے. حدث کس کام کو بولتے ہیں؟ حدث اس کام کو بولتے ہیں جس سے وضو یا غسل ٹوٹ جاتا ہے، جس کے بعد وضو کرنا پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، یا پھر غسل کرنا پڑتا ہے. جو وضو کرنا پڑے اس کی مثال ہے پیشاب کرنا، اور غسل کرنا پڑے، جس کام کے بعد غسل کرنا پڑے، اس کی ایگزامپل ہے جنابت. تو ہم پیشاب کرنے کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ اس کو کنفرم پتہ ہے. ایک تو پہلی بات جو اس کو پتہ ہے کہ اس نے وضو کیا ہے. دوسری بات جو اسے پتہ ہے، کنفرم پتہ ہے، اسے یاد ہے، وہ یہ کہ اس نے پیشاب بھی کیا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اسے یہ یاد نہیں کہ اس نے پہلے وضو کیا ہے اور بعد میں پیشاب، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا وضو نہیں ہے. یا پھر اس نے پہلے پیشاب کیا تھا، بعد میں وضو کیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کا وضو ہے اور وہ نماز پڑھ سکتا ہے. تو اس بندے کا کیا حکم ہے؟ تو اس بندے کا حکم بیان کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ بندہ کس سچویشن میں ہے. کیونکہ تین باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ سچویشن نماز پڑھنے سے پہلے اس بندے کے ساتھ پیش آئی ہے، یعنی ابھی اس نے نماز پڑھنا سٹارٹ نہیں کی اور اسے اب یہ یاد نہیں آ رہا ہے کہ اس نے وضو پہلے کیا تھا، پیشاب بعد میں کیا تھا، یا پیشاب پہلے کیا تھا، وضو بعد میں کیا تھا. نماز پڑھنے سے پہلے اس کو یہ شک ہو رہا ہے. دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر چکا ہے اور دوران نماز کے درمیان اسے یہ شک اور ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ میں نے وضو پہلے کیا تھا، پیشاب بعد میں کیا تھا، یا پیشاب پہلے کیا تھا، وضو بعد میں کیا تھا. اور تیسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ نماز پڑھ چکا، نماز ختم ہو گئی، نماز سے فارغ ہو گیا، اس کے بعد اسے یہ شک ہو رہا ہے کہ نماز تو میں نے پڑھ لی لیکن اس سے پہلے. تو یہ تین سچویشنز ہو سکتی ہیں کہ اسے یہ جو شک ہے یہ نماز سے پہلے ہو رہا ہے، یا نماز کے درمیان ہو رہا ہے، یا نماز ختم کرنے کے بعد ہو رہا ہے. اور حکم یہ ہے کہ اگر اسے نماز سے پہلے، سیسانی صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر اسے نماز سے پہلے یہ شک ہو رہا ہے تو وہ نماز ایسے ہی نہیں پڑھ سکتا. اس کے لیے ضروری ہے پہلے وہ وضو کرے پھر نماز پڑھے. یہ پہلی بات. دوسری بات، اگر نماز کے بیچ میں اسے یہ شک ہو رہا ہے تو سیسانی صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ نماز توڑے گا، وضو کرے گا اور شروع سے نماز پڑھے گا. اسی نماز کو کنٹینیو کر کے اگر وہ ختم کر دے تو یہ نماز کافی نہیں ہے، یہ نماز صحیح نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نماز کو چھوڑ دے، وضو کرے اور دوبارہ شروع سے نماز پڑھے. اور تیسری سچویشن، جب وہ نماز مکمل طور پہ ختم کر لیتا ہے اور اس کے بعد جا کے اسے شک ہوتا ہے، تو سیستانی صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ جو نماز یہ ختم کر چکا ہے، فار ایگزامپل نماز ظہر اس نے سٹارٹ کی اور نماز ظہر ختم ہو گئی، اب وہ تسبیح پڑھ رہا تھا اور اسے یہ شک ہو رہا ہے کہ میں نے صبح پہلے وضو کیا تھا یا پھر میں پہلے واش روم گیا تھا. تو سیستانی صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ جو نماز وہ پڑھ چکا ہے، یعنی کہ ظہر کی نماز، وہ نماز صحیح شمار ہوگی، اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو آگے اس کو نمازیں پڑھنی ہیں، جیسے ہماری اگزامپل میں عصر کی نماز، اس سے پہلے اس بندے کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. جو پیچھے پڑھ چکا ہے نماز، کمپلیٹ ہو چکی ہیں، وہ صحیح ہیں، ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آگے اگر اس کو مزید نمازیں پڑھنی ہیں تو ان نمازوں کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا. جیسے کہ ہماری اگزامپل میں اگر ظہر اور عصر کے بیچ میں اسے یاد آ رہے تو پیچھے کی ظہر جو ہو چکی وہ صحیح ہے، آگے جو عصر پڑھنی ہے اس کے لیے اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. ایسے ہی یہ عصر نہیں پڑھ سکتا. یہ مسئلہ نمبر 301 میں جو ہمیں بتا رہے ہیں، میں سٹارٹ سے اس مسئلے کو بک سے پڑھ رہا ہوں. مسئلہ نمبر 301، جس شخص کو معلوم ہو کہ اس نے وضو کیا ہے، یہ اسے معلوم ہے. دوسری بات کیا معلوم ہے؟
اور اس سے حدث بھی واقع ہو گیا ہے، یہ بھی اسے معلوم ہے۔ حدث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگزامپل، مثلا اس نے پیشاب کیا ہے، اسے دونوں باتیں پتہ ہیں کہ وضو بھی کیے، پیشاب بھی کیے، لیکن اسے یہ معلوم نہ ہو کہ کون سی بات پہلے واقع ہوئی ہے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ پہلے وضو کیا تھا بعد میں پیشاب کیا تھا، یا پھر پہلے پیشاب کیا تھا بعد میں وضو کیا تھا۔ تو اب 3 سچویشن۔ پہلی سچویشن، اگر یہ صورت نماز سے پہلے پیش آئے، نماز سے پہلے اس کو یہ شک ہو جائے، تو وضو کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ وضو کرے اور پھر نماز پڑھے۔ ایسے ہی اگر یہ نماز پڑھے گا اس شک کے ساتھ تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ پہلی سچویشن کمپلیٹ ہو گئی۔ سیکنڈ سچویشن، اور اگر نماز کے دوران پیش آئے، یہ جو اسے شک پیش آ رہا ہے یہ نماز کے دوران، نماز کے درمیان پیش آئے، تو اب یہ کیا کرے؟ کیا نماز اپنی کنٹینیو کر لے؟ نہیں، تو نماز توڑ کر وضو کرنا ضروری ہے۔ یہ نماز توڑ دے گا، اس نماز کو چھوڑ دے گا، یہ نماز صحیح نہیں ہے، وضو کرے گا اور پھر سٹارٹ سے نماز پڑھے گا۔ اور تیسری اور آخری سچویشن، اور اگر نماز کے بعد پیش آئے، جب اس نے نماز اپنی مکمل کر لی، نماز سے وہ فارغ ہو گیا، اب اسے یہ شک پیش آ رہا ہے، تو حکم کیا ہے اس کا؟ تو جو نماز وہ پڑھ چکا ہے وہ صحیح ہے۔ ہماری اگزامپل میں جو ظہر نماز اس نے پڑھ لی، اب تسبیح کرتے وقت اسے شک ہو رہا ہے، تو ظہر کی نماز تو صحیح ہے، لیکن البتہ دوسری نمازوں کے لیے نیا وضو کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر اس کو جو عصر پڑھنی ہے وہ پڑھنے سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر سے وضو کرے، اسی طرح عصر نہیں پڑھ سکتا۔ یہ مسئلہ نمبر 301۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہمارے سلیبس میں ہے وہ ہے مسئلہ نمبر 30، لیکن مسئلہ نمبر 302 مکمل ہمارے سلیبس میں نہیں ہے۔ اس کا شروع کا کچھ حصہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے اور اینڈ کا حصہ ہمارے سلیبس سے باہر ہے، تو میں جتنا حصہ پڑھوں گا آپ کے سامنے صرف وہ ہمارے سلیبس میں شامل ہے۔ مسئلہ نمبر 302 میں سچویشن کیا ہے؟ کیا حکم بیان کرنے لگے ہیں ہمیں، کہ کس بات کا حکم بتانے لگے ہیں؟ بتانے اس بات کا حکم لگے ہیں کہ اگر کوئی بندہ وضو کر رہا ہو اور وضو کے دوران یا وضو کے بعد، اچھا اس سے پہلے کہ میں یہ مسئلہ ایکسپلین کروں، ایک بات آپ لوگ جانتے ہیں لیکن یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ وضو میں 3 چیزوں کا دھونا واجب ہے، 3 چیزوں کا مسح واجب ہے۔ جو 3 چیزیں دھونا واجب ہے وہ ہے چہرہ، دایاں ہاتھ، بازو اور بایاں بازو، اور جن 3 چیزوں کا مسح کرنا واجب ہے وہ ہے سر، دایاں پاؤں اور بایاں پاؤں۔ تو 3 چیزوں کو دھونا ضروری ہے وضو میں، 3 چیزوں کو مسح کرنا ضروری ہے وضو میں۔ اب آ جائیں اس مسئلے کی طرف۔ اس مسئلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو وضو کے دوران یا پھر وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ یاد آ جائے کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے کنفرم یاد آیا، اس کو شک نہیں ہے، اس کو ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کو لگ نہیں رہا، بلکہ اس کو پتہ ہے۔ کیا پتہ ہے؟ کہ اس نے کچھ یہ 3 دھونے والے جو کام تھے اور 3 مسح کرنے والے تھے، ان میں سے کسی ایک کو مس کر دیے، یا اسے وضو کرنے کے دوران یاد آ گئے۔ مثال کے طور پہ وہ دائیں پیر کا مسح کر رہا ہے اس وقت جب، اور لیفٹ کا بھی اس نے مسح کیا نہیں، اس سے پہلے اسے یاد آ جائے کہ میں نے تو بایاں بازو دھویا ہی نہیں تھا، یا پھر وہ اپنا وضو کمپلیٹ کر چکا ہے، دائیں پیر کا مسح بھی کر چکا ہے، بائیں پیر کا مسح بھی کر چکا ہے اور وضو سے فارغ ہو چکا ہے، اور اسے یاد آ رہا ہے کہ میں نے یہ تو کر لیا مسح، لیکن میں نے چہرہ دھونے کے بعد، سیدھا ہاتھ دھونے کے بعد الٹا ہاتھ تو دھویا ہی نہیں تھا۔ یاد آ جائے اسے، میں اس کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اسے یاد آ جائے، اس کو شک نہیں ہے، اس کو لگ نہیں رہا، اس کو کنفرم یاد آ گئے۔ اب کب؟ یا تو وضو کے دوران ہی اس نے سیدھے پاؤں کا مسح کیا بھی کر رہا ہے، وہ یاد آ گیا کہ میں نے تو چہرہ دھویا، سیدھا ہاتھ دھویا، الٹا ہاتھ تو دھویا ہی نہیں، یا پھر اس نے سیدھے پیر کا مسح کر لیے، الٹے پیر کا مسح کر لیے، وضو سے فارغ ہو گیا ہے، اب اس کو یاد آ رہا ہے کہ میں نے تو الٹا ہاتھ دھویا ہی نہیں تھا وضو کے دوران۔ ایسی سچویشن میں اس کا کیا حکم ہے؟ ایسی سچویشن میں یہ کہہ رہے ہیں
کہ تین صورتیں ہو سکتی ہیں. جب اسے یاد آ رہا ہے کہ اس نے اپنا کوئی حصہ نہیں دھویا یا پھر کسی حصے کا مسح نہیں کیا، مطلب اس نے ان 6 کاموں میں سے جو 3 دھونے کے کام ہیں اور 3 مسح کرنے کے کام ہیں، ان 6 میں سے کوئی ایک مس کر دیا، اسے یاد آ گیا. اب جب بھی اسے یاد آ رہے اس وقت وہ دیکھے گا کہ جو حصہ اس سے، جو پارٹ اس نے مس کیے، اس سے پیچھے کے جو پارٹس تھے. ہماری اگزامپل میں اس نے لیفٹ ہاتھ نہیں دھویا، لیفٹ ہاتھ دھونا وہ بھول گئے، تو وہ اپنا رائٹ ہینڈ دیکھے گا اور چہرہ، اس سے پیچھے کے جو چیزیں وہ دھو چکا ہے. تو 3 باتیں، یا تو اس کو اتنی دیر بعد یاد آ رہا ہے کہ اتنا ٹائم گزر گیا ہے کہ ٹائم گزرنے کی وجہ سے وہ جو پیچھے والے پارٹس ہیں وہ سوکھ چکے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے 10 منٹ بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے تو الٹا ہاتھ دھویا ہی نہیں تھا. اب 10 منٹ گزر گئے تو اتنا ٹائم گزر گیا کہ یہ ٹائم گزرنے کی وجہ سے میرا جو میں نے اس سے پہلے سیدھا ہاتھ دھویا تھا، سیدھا ہاتھ بھی سوکھ چکا ہے، اور جو چہرہ دھویا تھا وہ بھی سوکھ چکا ہے. یہ ایک سچویشن ہو سکتی ہے. دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ اسے بہت دیر بعد یاد نہیں آئے، میں نے وضو کمپلیٹ کر کے جیسے ہی میں مثال کے طور پہ نلکا بند کر کے مڑا، 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کے بعد مجھے یاد آ گیا کہ میں نے تو الٹا ہاتھ نہیں دھویا تھا. تو ٹائم زیادہ نہیں گزرا، لیکن پھر بھی اس کے پیچھے کے جو میرے پارٹس تھے، میرا سیدھا ہاتھ اور چہرہ، وہ سوکھ چکے ہیں. وہ اس وجہ سے نہیں سوکھے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ گزر چکے، بلکہ وہ اس وجہ سے سوکھے ہیں کہ فار ایگزامپل گرمی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ گرمی ہے اور وہ فوراً سے سوکھ گئے. یا پھر میں جس جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں پنکھے کے یا ہوا کے بالکل سامنے کھڑا ہوا ہوں، جس کی وجہ سے وہ ہوا بہت تیز چل رہی ہے اور وہ ہوا سے سوکھ گئے. ٹائم نہیں گزرے زیادہ، مجھے یاد فوراً سے آ گئے. تو وہ جو سوکھ چکے ہیں، جو حصہ میں نے نہیں دھویا تھا لیفٹ ہینڈ، اس سے پیچھے والے جو اجزاء ہیں رائٹ اور چہرہ، وہ سوکھ تو چکے ہیں لیکن اس وجہ سے نہیں سوکھے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ گزرے، مجھے فوراً ہی 5 سیکنڈ کے بعد یاد آ گئے. لیکن وہ اس وجہ سے سوکھے ہیں کیونکہ یا تو گرمی بہت زیادہ ہے یا ہوا بہت تیز چل رہی ہے یا کسی اور وجہ سے. یہ دوسری سچویشن. اور تیسری سچویشن یہ ہے کہ وہ سوکھے ہی نہیں، وہ ابھی تک گیلے، وہ ابھی تک گیلے ہیں. تو یہ 3 سچویشنز ہیں. میں ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کوئکلی تینوں سچویشنز. جو حصہ وہ دھونا یا مسح کرنا بھول گیا ہے، ہماری اگزامپل میں الٹے ہاتھ کو وہ دھونا بھول گیا، تو اس سے پیچھے کے جو حصے جو وہ دھو چکا تھا، ہماری اگزامپل میں چہرہ اور سیدھا ہاتھ، یا تو وہ سوکھ چکے ہیں اس وجہ سے کیونکہ بہت دیر گزر چکی ہے، 10-15 منٹ بعد اسے یاد آیا تو اتنی دیر میں سوکھ ہی جاتا ہے. دوسری سچویشن، یا وہ سوکھ چکے ہیں لیکن اس وجہ سے نہیں کیونکہ بہت ٹائم گزر گیا، اس کو 5 سیکنڈ میں یاد آ گئے، لیکن وہ سوکھے اس وجہ سے کیونکہ موسم میں بہت زیادہ گرمی ہے یا آج ہوا بہت تیز چل رہی ہے یا وہ پنکھے کے بالکل سامنے کھڑا ہے، اس وجہ سے سوکھ گئے. اور تیسری سچویشن یہ ہے کہ وہ سوکھے ہی نہیں ہیں، اس کا چہرہ بھی ابھی تک گیلا ہے، رائٹ ہینڈ بھی اس کا گیلا ہے، اور اس کو یاد آ گیا کہ میں نے تو لیفٹ ہینڈ دھویا ہی نہیں. اب ان تینوں سچویشنز کا حکم. پہلی سچویشن جہاں پہ ہم نے کہا کہ اس کا رائٹ ہینڈ اور چہرہ سوکھ چکا ہے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ گزر چکا ہے، ایسی صورت میں اس کا یہ وضو باطل ہے، اسے دوبارہ شروع سے وضو کرنا پڑے گا. یہ پہلی سچویشن کا حکم. دوسری سچویشن اور تیسری سچویشن جہاں پہ ہم نے کہا تھا یا تو سوکھے ہی نہیں ہیں چہرہ اور رائٹ ہینڈ، یا سوکھ چکے ہیں لیکن اس وجہ سے نہیں کیونکہ ٹائم بہت جلدی گزر گیا، ٹائم تو بالکل بھی نہیں گزرا لیکن گرمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ سوکھے ہیں. ایسی صورت میں اس کا یہ وضو باطل نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کرے گا، جس پوائنٹ سے وہ بھول گیا تھا وہاں سے اپنا وضو کنٹینیو کرے گا آگے تک، اینڈ تک. ہماری اگزامپل میں وہ اپنا الٹا ہاتھ دھوئے گا، پھر سر کا مسح کرے گا، پھر دائیں رائٹ پیر کا مسح کرے گا، پھر لیفٹ کا مسح کرے گا، تو اس کا وضو کمپلیٹ ہو جائے گا. اگین جو 2 سچویشنز ہیں جہاں پہ اس کے پیچھے والے پارٹس یا تو سوکھے ہیں گرمی وغیرہ کی وجہ سے یا سوکھے ہی نہیں، ان دونوں سچویشنز کا حکم یہ ہے کہ اس کا وضو باطل نہیں ہے، بلکہ جہاں سے اس کو یاد آ گیا کہ میں نے یہ حصہ نہیں دھویا تھا جو کہ ہماری اگزامپل میں الٹا ہاتھ ہے، وہیں سے وہ اپنے وضو کو کنٹینیو کرے گا اینڈ تک، اور اس کا یہ وضو صحیح شمار ہوگا. اسے چہرہ اور سیدھا ہاتھ دوبارہ دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں بک سے مسئلہ پڑھ رہا ہوں.
اگر کسی شخص کو وضو کے بعد یا وضو کے دوران، چاہے وضو کے بعد ہو چاہے وضو کے درمیان ہو، یقین ہو جائے، اس کو یاد آ جائے اچھی طرح سے کہ اس نے بعض جگہ نہیں دھوئیں یا ان کا مسح نہیں کیا. مثال کے طور پر اسے یاد آ جائے کہ اس نے ہاتھ نہیں دھویا، یا اس کو یاد آ جائے اس نے سر کا مسح نہیں کیا. اور اب یہاں پہ پہلی سچویشن، اور جن اعضاء کو پہلے دھویا یا ان کا مسح کیا ہو، یہ جو اجزاء پہلے دھو چکا ہے، وہ پارٹ جس کے بارے میں اسے یاد آ گیا ہے کہ اس سے مس ہو چکا ہے، اس سے پیچھے جو پارٹس گزر چکے ہیں وضو کے، ان کی تری یعنی ان کا گیلاہٹ، ان کا گیلا ہونا، ان پہ جو پانی ہے، زیادہ وقت گزر جانے کی وجہ سے خشک ہو گئی ہے ایک تو، اور اس وجہ سے کیونکہ ٹائم بہت گزر چکا ہے، تو ضروری ہے کہ دوبارہ وضو کرے. اس کا جو وضو تھا یہ غلط شمار ہوگا، اس کو دوبارہ شروع سے وضو کرنا پڑے گا. یہ پہلی سچویشن. دوسری اور تیسری سچویشن، اور اگر وہ تری خشک نہ ہوئی ہو، جو ہم نے تھرڈ سچویشن بتائی تھی کہ تری خشک ہی نہیں ہوئی، وہ ابھی بھی گیلے ہیں پچھلے والے پارٹس، چہرہ اور ہاتھ سیدھا والا، یا ہوا کی گرمی یا کسی اور ایسی وجہ سے خشک ہو گئی ہو. تری خشک ہو گئی ہے، اس کا چہرہ سوکھ چکا ہے، لیکن زیادہ ٹائم گزرنے کی وجہ سے نہیں سوکھا، بلکہ ہوا اور موسم بہت گرم ہے، یا کوئی اور وجہ ہے، ہوا بہت زیادہ چل رہی ہے جس کی وجہ سے اس کا چہرہ اور سیدھا ہاتھ سوکھ چکا ہے. تو یہ کیا کرے گا؟ تو آنے والی جگہوں کو دھوئے یا ان کا مسح کرے. اس کو ضروری نہیں ہے کہ بالکل سٹارٹ سے وضو شروع کرے، بلکہ آنے والی جو جگہ ہیں، یعنی جو جگہ یہ بھول گیا تھا وہ اور اس کے بعد والی جگہوں کو دھو لے اور ان کا مسح کر لے اور وضو کو اینڈ تک پہنچا دے، تو یہ کافی ہے. اسے شروع سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسئلہ نمبر 302 صرف یہیں تک ہمارے سلیبس کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم مسئلہ نمبر 303 سے بات شروع کریں گے. والحمدللہ مولانا رب العالمین.